لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک کے اندر 3 لوگ بیان ہوئے ہیں جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور یہ جو بخاری شریف کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، اس کے اندر 7 اشخاص حضور کے امتی جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. راوی امیر المومنین فی الحدیث جناب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، میری امت کے 7 ایسے ہیں، یعنی 7 آدمی، 7 لوگ، 7 امتی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اور جس دن، اس دن یعنی اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا دوسرا سایہ نہیں ہوگا. اس وقت کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو چکا ہوگا، اور نہ درخت ہوں گے، نہ شجر ہوں گے، نہ حجر ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ کوئی مکانات ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. کسی اور چیز کا دوسرا سایہ نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا، میرے 7 امتیوں کو، میری امت کے 7 لوگوں کو، 7 اشخاص کو اللہ پاک اس دن جب سورج بہت قریب ہوگا، زمین تانبے کی بن چکی ہوگی اور وہ گرم ہوگی، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اس وقت اللہ میری امت کے ان 7 خوش نصیبوں کو ان تمام پریشانیوں سے نکال کر اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں میرے عرش کے سائے کے نیچے لا کے نورانی ممبروں پر بٹھا دو. وہ 7 لوگ کون سے ہوں گے؟ نمبر 1، عادل حاکم، یعنی ایسا بادشاہ جس نے اپنی رعایا میں عدل سے کام لیا، اپنے پرائے کی تمیز نہ کی ہو، انصاف کا ترازو اس نے برابر تولا ہو، کسی کے ساتھ کسی طرف اس کا جھکاؤ نہ ہو، یعنی کسی کے ساتھ اس نے ظلم زیادتی نہ کی ہو، عدل کے ساتھ اس نے حکمرانی کی ہو. تو اللہ ایسے خوش نصیب عادل حاکم کو، بادشاہ کو، سربراہ مملکت کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں
تو ہمارے حکمران تو پارٹیوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ ہماری ملک میں جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، جو اس میں اقتدار میں آتا ہے وہ پھر دوسرے کو زیر کرتا ہے۔ اور میں آج ہی آپ کو مثال دوں کہ آج ہمارے ملک کے ایک نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھایا ہے، اور یہ میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہمارے ابھی نئے آنے والے چیف جسٹس نے اپنی بیگم کو ساتھ کھڑا کر کے حلف لیا ہے۔ وہ کیوں لیا؟ کیونکہ ایک حکومت میں ان کے خلاف کیس چلا تھا، اس کی بیوی بزرگ تھی، اس نے کیس لڑا۔ بھائی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر پوچھا جا سکتا ہے، حضرت علی سے زنا کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، تو تم کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر منبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے ایک نیا جبہ زیب تن فرمایا تھا، ایک مال غنیمت سے کپڑا آیا تقسیم ہو گیا، اسی سے صحابہ نے کپڑے بھی پہنائے۔ حضرت عمر کا قدم مبارک بڑا تھا، اور جسمانی طور پر آپ کی جو چھاتی مبارک تھی یہ بھی چوڑی تھی۔ تو جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اے عمر، ہم تمہاری بات بعد میں سنیں گے، خطبہ بعد میں دینا، پہلے ہمیں یہ جو تم نے کپڑے سے جبہ بنایا ہے نا، پہلے ہمیں اس کا جواب دو۔ ہمارا قد تم سے چھوٹا ہے، ہماری جسامت تم سے چھوٹی ہے، لیکن ہمارا بڑی مشکل سے بنا ہے، تو تمہارا کیسے بن گیا؟ پہلے اس کا جواب دو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے اجازت دو میں اس تمہارے سوال کا جواب اپنے بیٹے کو بلا دوں۔ نے کہا بلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے کو بھی وہی کپڑا ملا تھا، واقعی میں میرے ابا کا نہیں بن رہا تھا، تو میں نے اپنا کپڑا بھی اپنے والد صاحب کو دے دیا تھا، تو دو کپڑے ملا کے یہ امیر المومنین کا جبہ بنا ہے۔ تو وہ صحابہ کہنے لگے ہاں عمر، اب تم بات کرو، ہم تمہاری بات کو سنیں گے۔ اب بتاؤ، 22 لاکھ مربع پہ حکمرانی کرنے والا، اور جو کہتا تھا اگر دریائے فرات یا دریائے دجلہ کے کنارے کتے یا بکری کا بچہ بھی بھوکا اگر مر جائے تو اللہ عمر سے اس کے متعلق بھی سوال کرے گا، جن کو اتنا اللہ نے خوف عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پاک میں زلزلہ آیا، کوڑا مارا، کہا زمینیں تو وہ کانپے جہاں پر عدل نہ ہو، لوگوں پر زیادتی ہو، ظلم ہو۔ عمر نے تجھ پر کیا ظلم کیا ہے، کیوں کانپتی ہے؟ اس دن کے بعد سے لے کر آج تک دوبارہ مدینہ پاک کی زمین پر زلزلہ نہیں آیا۔ اگر عادل حاکم ہو، عادل عدل سے کام لینے والا ہو اور عدل سے حکمرانی کرنے والا ہو، دریائے نیل سوکھ گیا، حضرت عمر نے چٹ لکھی دریا کی طرف۔ کس کی طرف؟ دریا کی طرف چٹ لکھی۔ آپ نے فرمایا اسے کہیں اگر اللہ کے حکم پہ چلتا ہے تو پھر چل، اللہ کی مخلوق کو سیراب کر۔ اگر تو یہ جاہلانہ رسومات چاہتا ہے تیری ہم کریں اور تیرا پانی لیں تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر عدل سے حکمرانی کرنے والے تھے، عدل سے کام لیا، اور اس عادل حکمران کا چٹ جا رہا ہے دریائے نیل کو۔ ابھی دریائے نیل کی چھاتی پہ وہ چٹ رکھا، وہ صحابی ابھی دریائے نیل کی چھاتی سے باہر نہیں نکلے، دریائے نیل نے پانی اپنا روانہ کر دیا، جاری ہو گیا، اور اس کے بعد سے پھر آج تک خشک نہیں ہوا دریائے نیل، ایسا چل رہا ہے۔ تو عادل جو حکمران ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں ہمارے حکمران برے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں فلانا برا ہے، فلانا برا ہے، فلانا برا ہے، یہ ہم غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ یار ہم کون سے اچھے ہیں؟ میں اپنے مسلح پر کھڑے ہو کے میں اپنے گریبان میں جھانکوں، میں اپنی اس جو مجھے ذمہ داری ملی ہے اس کے ساتھ میں کتنا مخلص ہوں، میں کتنی اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں۔ اسی طرح ہر آدمی جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، ہر آدمی گھر کا سربراہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آدمی کو کہیں نہ کہیں ذمہ داری ملی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو کیا ہم اپنی ان ڈیوٹیوں کو پورا کر رہے ہیں؟ جب ہم ڈنڈی ماریں گے تو پھر اللہ ہمارے حکمران بھی ڈنڈی مارنے والے دے گا۔ جس دن ہم سدھر جائیں گے نا تو پھر انشاءاللہ حضرت عمر کے نقش قدم پہ چلنے والے اللہ حکمران بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حجاج بن یوسف ایک گزرا ہے، صحابہ کے دور میں تھا،
اور اس کے بارے میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ساری امتوں، ساری نبیوں کی امتوں کے منافق جمع کیے جائیں نا، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تو حضور کی امت کا یہ جو حجاج بن یوسف ہے نا منافق، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کا پلڑا کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا منافق تھا، کئی صحابہ کرام کو اس نے شہید کروایا، ظالم تھا۔ اللہ اکبر، انسان تو انسان، جانور بھی اس کے نام سن کے کانپتے تھے، اس طرح کا ظالم وحشی آدمی تھا۔ اللہ اکبر۔ اس سے کسی نے کہا کہ ہمیں تو اللہ نے ابو بکر جیسے حکمران بھی دیے، عمر جیسے بھی دیے، حضرت علی، حضرت عثمان جیسے بھی اللہ نے، رضوان اللہ تعالی اجمعین جیسے اللہ نے حکمران دیے، تو تم کیوں ظالم ہو؟ تم اتنے سخت کیوں ہو ہم پہ؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، ان کی رعایا میں حضرت بلال جیسے لوگ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے لوگ تھے، ابو ذر غفاری جیسے لوگ تھے، تو اللہ نے حکمران بھی ان کو ویسے دیے۔ تو میری حکومت میں، میری رعایا میں تمہارے جیسے لوگ ہیں، تو پھر اللہ تمہیں حکمران میرے جیسا نہیں دے گا تو اور کیسا دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ جو عوام کے اعمال ہیں نا، وہی حکمرانوں کی صورت میں وبال بن کے آتے ہیں۔ وہی حکمران وبال بن کے حکمران ہم پہ کیا ہوتے ہیں؟ مسلط ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے ہم وہاں تک نہیں چھوڑتے، تو اس لیے ہمارے حکمرانوں کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ بھی، اس لیے ہمیں ہمارے دل میں اب دوسروں کی خیر خواہی نہیں رہی۔ ہم یہی کہتے ہیں یار ظالم حکمران ہیں، ان کو عوام کا کوئی احساس نہیں ہے۔ بھائی ہمیں بھی تو احساس نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں یار بس میرے گھر میں پکتا ہے پک جائے، پاس والے کے پاس ہے نہیں ہے بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ انسانیت جب سے ہمارے اندر سے ختم ہوئی ہے، اسی طرح جب حکمران آتے ہیں تو وہ بھی، ان کے اندر بھی انسانیت نہیں ہوتی۔ تو عادل حکمران یہ جو عدل کرنے والا ہو، جس نے اپنی سلطنت یعنی انصاف کے ساتھ چلائی ہو، تو اللہ ایسے عادل بادشاہ کو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا، نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں جوانی پائی، یعنی جب وہ بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد جو اس نے جوانی اللہ نے اس کو نصیب فرمائی، اس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اس نے اللہ کی فرما برداری میں اپنی جوانی کو بسر کیا، اس نے اپنی جوانی کو پرہیزگاری میں، تقوی میں گزارا، اور اس نے اپنی جوانی میں جھوٹ نہیں بولا، غیبت نہیں کی، چغلیاں نہیں کی، زنا نہیں کیا، شراب نہیں پیے، بے نمازی نہیں بنا، لڑائی جھگڑے فتنے فساد اس نے نہیں کیے، اللہ کے حقوق العباد اس نے پامال نہیں کیے، اس نے اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھا، اس نے اپنی جوانی کو خوف خدا میں بسر کیا، رسول اللہ کی محبت میں، عشق میں بسر کیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے میری امت کے نوجوان کو جس نے جوانی اللہ کی فرما برداری میں اور رسول اللہ کی تابع داری میں بسر کی ہوگی، اللہ ایسے جوانی گزارنے والے میرے امتی کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا، ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، یعنی ایسا شخص تنہائی میں بیٹھا ہے اور اس نے اپنے رب کو یاد کیا، رب کے احسانات پہ اس نے غور کیا کہ یار دیکھو اللہ نے مجھے کتنی سونی اولاد دی ہے، کتنا سونا مکان دیا ہے، کتنا سونا گھر دیا ہے، کتنی سونی اللہ نے مجھے عزت دی ہے، زندگی دی ہے، کتنی اللہ نے سونی شکل و صورت دی ہے، کتنی اللہ نے سلامتی والی آنکھیں دی ہیں، نعمتیں گنتا گیا، اللہ کے بے شمار احسانات جب اس نے گنے، اور دوسری طرف جب اس نے اپنی بے وفائیوں پر جو اس نے رب کے ساتھ کی ہے کہ نماز میں نہیں پڑھتا، اللہ کا شکر ادا میں نہیں کرتا، 5 وقت کے لیے اللہ نے ہر گھر میں ایک مؤذن کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں لگوا رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن میں ہوں کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے اس کے گھر میں جانے کو تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے جب یہ ساری چیزیں گنی تو اللہ کے خوف سے کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا عذر پیش کروں گا، تنہائی میں اللہ کے خوف سے اس کے آنسو نکل پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھلے وہ جتنا گناہگار تھا لیکن خوف خدا سے جب اس کے آنسو نکلے ہیں تو اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، اتنا پسند آیا ہے کہ
کہ قیامت کے دن اللہ اسے گرمی میں نہیں، پریشانیوں میں نہیں، بلکہ اللہ فرمائے گا اسے میرے عرش کے سائے میں لا کے ممبر پہ بٹھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو تنہائی میں کبھی رویا کریں۔ حضور داتا صاحب سے کسی نے کہا کیا کریں تنہائی میں؟ کہا قرآن پڑھ کے رویا کرو۔ کیا کہا؟ قرآن پڑھا کرو اور رویا کرو۔ کسی نے کہا اگر قرآن پڑھ کے بھی رونا نہ آئے تو فرمایا پھر اپنی قسمت پہ رویا کرو کہ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ قرآن جیسی دولت بھی تمہارے دل کو موم نہیں کر پا رہی، تو پھر تم اتنے اللہ کی رحمت سے تمہارے دل محروم کر دیے گئے، پھر اپنی قسمت پہ رو، پھر اپنی سنگ دلی پہ رو۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی خوف خدا سے اللہ کے حضور روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ابھی اس کے آنکھوں سے آنسو پلکوں سے رخسار پر بعد میں گرتے ہیں، اللہ پہلے اس رب کے خوف میں آنسو نکالنے والے اپنے بندے کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور توبہ بھی قبول فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل کیا ہے؟ مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگ جاتا ہے اور وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اس کا دل نہیں کرتا مسجد سے جاؤ۔ اگر وہ چلا جب بھی جائے کسی کام کاج کی وجہ سے، زور پڑ کے گیا ہے تو عصر کے انتظار میں ہوتا ہے، عصر کی تیاری میں لگ جاتا ہے، کام کاج بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے عصر بھی پڑھنی ہے۔ اب آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ بس عصر پڑھ کے گئے، زور پڑھ کے گئے تو عصر کا کوئی احساس نہیں ہے، عصر بھی قضا ہوگی، مغرب بھی قضا ہوگی، اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول جو تاریخ بتاتی ہے نا وہ ایسے ہیں کہ جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں تلاش کرو؟ سارے بولو نماز میں۔ تو عاشق کا تو کام ہوتا ہے کہ کام ایسے کرے کہ محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو سرکار فرما رہے ہیں کہ اگر میرے عاشق ہو تو میری آنکھوں کو اگر ٹھنڈک پہنچانی ہے تو نماز میں نظر آؤ، اسے فجر میں تلاش کرو، اسے ظہر میں تلاش کرو، اسے عصر میں تلاش کرو، اسے مغرب میں تلاش کرو، اسے عشاء میں تلاش کرو۔ اور ہم ہیں کہ ہم دنیا داری میں تلاش کر رہے ہیں، ہم ہیں کہ اسے کیا کر رہے ہیں؟ دنیا داری میں تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ میں سے ایک بھی عاشق رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس نے عشق رسول کا دعویٰ کیا اور اس کی کوئی نماز قضا ہوئی۔ وہ تو بھائی پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی انہوں نے نمازیں قضا نہیں کی، انہوں نے نمازیں قضا نہیں کی۔ اور آج ہم ہیں کہ ہمارا نہ تو مسجد میں دل لگتا ہے اور نہ ہمارا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہوئے دل لگتا ہے، کیونکہ ہماری زبان پر جو کلام ہے وہ دنیا کے کلام زیادہ ہے۔ ہم سے دنیا کی باتیں کروا لو، ہم کرتے نہیں تھکتے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں چند لمحے بیٹھنا پڑ جائے تو مسلمان کے لیے وہ بھاری اور اس کے لیے دشوار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں ہے، آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں رات کے 2-2 3-3 بجے آتے ہیں، ایسا ہے نہیں ہے، لیکن وہاں کبھی کسی پر کوئی بھاری نہیں گزرا۔ لیکن اگر کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی حلقہ میں، حلقہ ذکر میں، نعت میں، میلاد میں اگر بیٹھنا پڑ جائے، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو کتنی باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر میں لگنے کی بجائے دنیا داری میں خوش ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ہم پر ایمان کی بجائے دنیا غالب آ چکی ہے۔ اگر ایمان غالب ہوتا تو سرکار نے فرمایا مومن کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے وہ مچھلی کی پانی میں مثال ہو، پانی سے مچھلی کو باہر نکالو تو وہ تڑپتی ہے اور جب وہ پانی میں چلی جائے تو خوش و خرم ہوتی ہے۔ مومن جب اللہ کی یاد سے نکلتا ہے، رسول اللہ کی محبت اور یاد سے نکلتا ہے تو تڑپتا ہے، جب یاد خدا اور یاد مصطفیٰ میں آتا ہے تو خوش و خرم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پانچواں وہ آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرے، یعنی اس کا ملنا جلنا، بیٹھنا، لینا دینا، تمام معاملات اس کے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی کیا ہو؟ اللہ کی رضا، محض اللہ کی رضا، کسی سے طمع لالچ نہ ہو۔ لیکن اگر آج ہم فی زمانہ اگر ہم نظر دوڑائیں اپنے معاشرے پر
تو ہمارا ہر دوسرے سے ایک کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہے، تبھی سلام دعا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار ہے جو پیسے میں سب سے زیادہ تکڑا ہے، ایسے ہے نہیں؟ اور وہ بھلے دنیا جہاں کا کمینہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ پیسہ اس کے پاس ہے نا، سارے اس کو دعوتیں بھی دیں گے، وہ بیمار ہو جائے تو سارے اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ لیکن ایک غریب رشتہ دار ہے، کوئی غریب پڑوسی ہے، وہ بیچارہ اس کو بھلے کینسر جیسا مرض ہو جائے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ 2 قدم چل کے ہم اس کی جا کے تیمارداری کر لیں، ہم اس کی جا کے جو ہے وہ عیادت کر لیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میرے امتی کے اندر یہ خوبی ہوگی، یہ وصف ہوگا کہ اس کا جو تعلق کی بنیاد ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوگی۔ وہ کسی سے ملتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، کسی کو دیتا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، کسی سے ٹوٹتا ہے اللہ اس کے رسول، اپنی ذات انا نہیں، وہ ان چیزوں کو بعد میں رکھتا ہے، پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کس میں راضی ہے، بس وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے وصف رکھنے والے، ایسی صفت والے میرے امتی کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا، وہ شخص جسے کسی بلند مرتبے والی اور بڑے خاندان والی اور خوبصورت حسن و جمال والی دوشیزہ نوجوان لڑکی تنہائی میں گناہ کی دعوت دے کہ آؤ میرے ساتھ منہ کالا کرو اور آؤ میرے ساتھ زنا کرو، بدکاری کرو، لیکن سامنے سے بندہ یہ کہہ کے جھٹلا دے دیا ہے اور کس کو دیا ہے، اتنی خاموشی کے ساتھ۔ جو بعض اللہ والے ہیں جن کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو وہ جب دیکھتے ہیں نا محلے میں کوئی غریب ہے، کوئی مستحق ہے، تو وہ اس کو بلا کے نہیں دیتے، بلکہ وہ شاپر میں ڈالا اور چپکے سے خاموشی کے ساتھ یا تو دروازے کے سامنے رکھ دیا یا روپے پیسے جو بھی دینے رات کی تاریکی میں جا کے اس کے دروازے کے اندر پھینک دیا۔ ان کا کام مدد کر کے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، بندے کو راضی کرنا نہیں ہوتا۔ تو جس کو اللہ نے اتنا مال دیا کہ اس نے پوشیدگی کے ساتھ صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں خیرات کی، کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، اس پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ بائیں ہاتھ۔ تو ایک گروہ محدثین کا یہ فرماتا ہے کہ یعنی ایسا صدقہ کرنے والا کہ اس نے صدقہ کیا، اس نے اپنی بیوی تک کو بھی خبر نہیں ہونے دی، کیونکہ بیوی ہمراز ہوتی ہے، تو اسی لیے بعض انسان اکثر باتیں اپنے کس سے بیوی سے بھی شیئر کر لیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جس کے اندر ایسی خاصیت ہو کہ اس نے اللہ کے راستے میں دیا، بیوی تک کو بھی خبر نہیں ہونے دی کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا کیا ہے، کس غریب کی مفلس کی مدد کی ہے، بیوی تک کو بھی خبر نہیں ہونے دی، کیونکہ بیوی کو بتا دیا پھر بھی تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کم ہو گیا۔ اگر اس نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، تو پھر قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کے عیب تھوڑی ظاہر کرے گا، پھر کہے گا جو کچھ بھی تیرے اور میرے درمیان ہے بس میرے اور تیرے ہی ہے، جا جس طرح تو نے میری مخلوق کی خدمت کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کی، تو آج میں بھی تجھے شرمندہ نہیں کروں گا، بغیر حساب و کتاب کی جنت میں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ جب لوگوں کو ترغیب دلانا مقصود ہو تو پھر اعلانیہ طور پر دینا صدقہ افضل ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں غرور و تکبر پیدا نہ ہو۔ جب لوگوں کو ترغیب دینا، جیسے مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کوئی سڑک تعمیر ہو رہی ہے، کوئی خیر کا کام ہو رہا ہے، لوگ دلچسپی نہیں لے رہے، تو پھر اعلانیہ طور پر تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ جب لوگ دلچسپی لے رہے ہوں تو پھر افضل یہ ہے کہ پھر دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ یہ 7 اشخاص سے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ دوسری حدیث میں 3 اشخاص بیان فرمائے، جسے امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے کسی امتی مصیبت زدہ امتی کی مصیبت کو ہٹا دیا، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو اپنی کوشش سے اس سے مصیبت دور کر دی، تو اللہ میرے ایسے امتی کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔
اور دوسرا حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اللہ ایسے میرے امتی کو بھی کیا کرے گا؟ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جس نے، حضور نے فرمایا ایسی میری سنت جس کو میری امت نے چھوڑ دیا ہو، جس نے میری مردہ سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا اللہ میرے ایسے امتی کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، کبھی کسی کی مصیبت، کسی کو مصیبت میں دیکھو، اگر آپ کے پاس اللہ نے کوئی توفیق بخشی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مصیبت سے، آپ کی کوشش سے اس کی مصیبت دور ہو جائے گی، تو یہ خوشخبری کہ آپ بھی مستحق بن سکتے ہیں۔ کثرت درود پاک کی خوشخبری آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور نے اس کے ساتھ یہ بھی خوشخبری دی ہے، حضور نے فرمایا جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑے گا قیامت کے دن وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مسجد سے دل لگائیں، خوشخبری ہے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ جب بھی کسی سے تعلق قائم کریں اللہ واسطے کا تعلق قائم کریں، نیت کر لیں، اللہ واسطے کی نیت کر لیں۔ حضور کی امت کے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ آپ نیت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو ایک اجر عطا فرماتا ہے، جب آپ اس نیت پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ نیت بھی کر لیا کریں کہ میں کسی بھی رشتہ دار کی مدد کر رہے ہیں، کسی کی بھی مدد کر رہے ہیں تو دل میں یہ نیت کر لیں میں اللہ کی رضا کے لیے، یہ اللہ کا بندہ ہے تو لہٰذا اسی لیے میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اللہ واسطے اس کی مدد کر رہا ہوں، تو آپ کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ کو نیت کا اجر بھی مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آدمی آپ سے خوش ہو، اچھے کلمات سے آپ کو نوازے، تو اللہ آپ کی محبت خود بخود اس کے دل میں ڈال دے گا، جو آپ چاہتے ہیں اس سے زیادہ اچھے کلمات ہیں ہمیں آپ کو یاد رکھا کرے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خوش نصیب امتیوں میں شامل فرمائے اور قیامت کے دن اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ آمین۔ برکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا ابن واپسی یا اللہ ہر مسلمان کی رحمت لا الہ الا اللہ۔